السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دستک نیوز کے ساتھ آپ کا میزبان نعیم شاہ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اس وقت میرے مہمان موجود ہیں اتحاد امت کے بانی جناب مذہبی اسکالر جناب طارق بھائی۔ یہ امت مسلمہ کو اتحاد امت کے حوالے سے یہ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جی اللہ وبرکاتہ۔ جی، کیسے ہیں جی آپ؟ ٹھیک ہے جی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ جی طارق بھائی، آپ اتحاد امت کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ نے بڑی ایفرٹ کی ہے، آپ نے بڑی کوشش کی ہے کہ آپ سب کو جو ہے نا اکٹھا کر لیں، تمام فقہ جو ہیں ان کے حوالے سے آپ جو ہے یہ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں دستک نیوز کا، اور میری تمام ٹیم شکر گزار ہے دستک نیوز کی کہ جنہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اس پیغام کو لوگوں تک ڈلیور کر سکیں۔ تمام دنیا کے انسانوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ یہ ہمارے ہی پیدا کیے ہوئے مسئلے ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ آج دنیا میں جتنی پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، جتنی رکاوٹیں ہیں، وہ سب ہمارا ہی کیا ہوا عمل دخل ہے۔ بھائیو، اس فرقہ پرستی نے دنیا میں ذلت اور رسوائی کے سوا کسی کو کچھ نہیں دیا۔ یہ ہمارے اعمال ہیں جو آج ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ میری تمام انسانوں سے گزارش ہے کہ سب کے سب فرقہ پرستی کو چھوڑ کر پہلے انسانیت کے راستے کو اپنائیں، اپنے اندر دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر جو انسانوں میں خصوصیات ہونی چاہیے وہ موجود ہیں۔ جب ایک انسان اچھا انسان بن جاتا ہے، پھر وہ کسی بھی مذہب کو اختیار کر لے، کامیابی اور کامرانی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج فرقہ پرستی کی وجہ سے جو ذلت اور رسوائی کا سامنا انسانوں کو کرنا پڑ رہا ہے، اگر اس فرقہ پرستی کو مٹا دیا جائے، یہ سارے بند توڑ دیے جائیں، تو انشاءاللہ کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی تکلیف ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ فَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، اور آپس میں تنازع میں مت پڑو، فساد کو مت اپناؤ، ایک دوسرے کے کاٹ میں مت لگے رہو، بلکہ ایک دوسرے کی عزت اور احترام اور محبت سے پیش آؤ، ایک دوسرے کی عزت کے، مال کے، جان کے رکھوالے بن جاؤ۔ اگر تم تنازع اختیار کرو گے تو کمزوری تمہارا مقدر بن جائے گی، اور اگر تم اتفاق، اتحاد، بھائی چارہ، دوستی اور اخوت پیدا کرو گے تو دنیا میں کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ آج الحمدللہ ہمارے سارے ادارے بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ ہماری فوجیں ہمارے بارڈروں کی حفاظت کرتی ہیں، ہماری پولیس اندرون شہر کے اندر لوگوں کی حفاظت کرتی ہے۔ اگر یہ ادارے نہ ہوں تو ہم کسی کام کے نہیں، ہم جو نا میرے بھائیوں کمزور ہو جائیں گے۔ ہاں جی، تو ہمیں ان اداروں سے بھی محبت کرنی ہے، ان کا بھی خیال کرنا ہے، ان کو بھی پرموٹ کرنا ہے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اور آپس میں بھی ہم نے مل کر رہنا ہے، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کے مال اور ایک دوسرے کی جان کے ہمیں رکھوالے بن کر رہنا۔ کیا ہم نے کلمہ اس لیے پڑھا ہے کہ ہم اس امت کو نقصان پہنچائیں؟ یہ مقصد تھا ہمارا؟
تو بھی سارا فرقہ پرستیوں کو چھوڑ کے، ہاں جی، یہ جتنے بھی ضلالتیں ہیں ان کو چھوڑ کے آپس میں بھائی بھائی بن کے رہیں، اور ایک دوسرے کو جب دیکھیں تو مسکرا کے دیکھیں، ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کو کھانے کھلائیں، ایک دوسرے کو چائے پلائیں، ایک دوسرے کی عزت اور مال کے جب آپ رکھوالے بن جائیں گے، آسمانوں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوگا، یہ بے برکتیاں ختم ہوں گی، یہ لعنت ختم ہوگی، یہ ضلالت ختم ہوگی۔ اور میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ پاک نے ہمیں کلمے کے جیسی بہترین دولت عطا کی ہے، ہمیں اس دولت کی قدر کرنا ہے، اس دولت کو ہم نے لوگوں تک بھی پہنچانا ہے۔ جو لوگ ابھی تک اس کلمے سے دور ہیں، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے، اپنا مال لگا کر، اپنا وقت لگا کر، اپنی جان لگا کر، اپنی محنت لگا کر ان لوگوں تک اس کلمے کو پہنچانا ہے، اور یہ جب کلمہ لوگ پڑھیں گے تو جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کے مالک کا پیغام ہے، جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، جو زمین و آسمان کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ کام کوئی ایسے جیسے ہم کر رہے ہیں ویسے نہیں ہوگا، فرقہ پرستیوں میں ڈوب کر، اپنے آپ کو تباہ کر کر، اپنے آپ کو نقصان پہنچا کر، یہ کام ایسے نہیں ہوگا۔ ہمیں مل کر رہنا ہے، بھائی بھائی بن کے رہنا ہے۔ میری تمام پاکستان کے علماء سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے نا، جب ہم نے آج تک فرقہ پرستیاں کر کے کیا حاصل کیا ہے؟ ہاں جی، تباہی اور ضلالت ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کی عزت، احترام، محبت کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر بنے گی۔ میری تمام بھائیوں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے گزارش ہے، میری تمام علماء سے، پاکستان کے جتنے علماء ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ اس اتحاد امت میں شمولیت اختیار کریں۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے نوجوانوں، اتحاد امت میں شامل ہوں، اس میں داخل ہوں۔ ان فرقہ پرستیوں کو ہم اس کا کما کلا کریں، اس کو دفع دور کریں، اپنے اندر سے اس نفرت کو ختم کر کے بھائی چارہ پیدا کریں، دوستی پیدا کریں، ہر مسجد میں نماز پڑھیں، ہر مسجد کے علماء کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، کیونکہ یہ علماء ہی ہیں جو ہمارے لیے مسجدیں تعمیر کرتے ہیں، ہمارے لیے صفیں بچھاتے ہیں، ہمارے جنازوں کا بندوبست کرتے ہیں، ہمارے نکاحوں کا بندوبست کرتے ہیں۔ یہ علماء ہی جو ہمارے لیے خیر کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو ناظرین، یہ تھے اتحاد امت کے بانی جناب طارق بھائی۔ انہوں نے بڑا اچھا پیغام دیا تمام امت مسلمہ کو۔ اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کی محمد سے وفاتون نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان نعیم شاہ کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔